معاشرے میں بڑھتے ہوئے قتل و تشدد کے واقعات اور اخلاقی زوال کے پیش نظر شہر حیدرآباد میں 4 معزز دینی تنظیموں کے اشتراک سے ایک عظیم الشان اجلاس عام جلسہ اصلاح معاشرہ منعقد ہوا، جس کا موضوع معاشرے میں امن کا قیام اور ہماری ذمہ داریاں ہے۔ یہ بمقصد عوامی اجتماع اردو مسکن ہال خلوت حیدرآباد میں منعقد ہوا، جہاں نامور علماء، مشائخ اور دانشور قانون کی پاسداری، تشدد کے خاتمے، باہمی رواداری اور اخلاقی اقدار کے فروغ پر روشنی ڈالی گئی۔ اجلاس کی نگرانی مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، صدر مفتی جامعہ نظامیہ نے کی، جبکہ صدارت حضرت مولانا صفی اللہ الحسینی صاحب نے فرمائی۔ اجلاس سے امام باغ عامہ مولانا احسن الحمومی، ڈاکٹر مفتی سید احمد غوری نقشبندی، حضرت مولانا شبر پاشا صاحب درگاہ موسیٰ قادری نے خطاب کیا، جبکہ حضرت مولانا ابراہیم حسن قادری، ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری خطیب مسجد میر وزیر علی، حضرت کاشف پاشا بندنوازی، ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ اویس بخاری، مولانا حسان فاروقی صدر سنی دعوت اسلامی حیدرآباد و تلنگانہ سمیت دیگر کئی علماء و مشائقین نے شرکت کی۔ اجلاس کا مقصد معاشرے میں امن اور اخلاقی بیداری پیدا کرنا تھا، جس کے لیے عوام الناس کی کثیر تعداد نے اس جلسہ اصلاح معاشرہ میں شرکت کی۔ یا حبیب سلام علیک یا رسول اللہ صلوات اللہ علیک، آپ کا تشریف وقت بھی کتنا سبحان۔ سب ادخلوا على دينك وطاعتك يا قاضي الحاجات يا دافع البليات، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج اردو مسکن خلوت حیدرآباد میں دی قرآن اکیڈمی، ابوالفدا اسلامک ریسرچ سینٹر، مرکز انوار السنہ اور ثنائے اسلام ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام معاشرے میں اور ہمارے شہر میں بڑھتی ہوئی جرائم اور خصوصاً قتل کی واردات کے ضمن میں ایک عظیم الشان اجلاس عام کا اہتمام کیا گیا تھا، جو بڑی حد تک کامیاب رہا، اور جس میں علماء کرام، مشائقین، زعماء، دانشوران، وکلاء، صحافی اور مختلف کالجز کے پرنسپلز، ڈاکٹرز اور مختلف شعبہ جات حیات کے حضرات اس میں شرکت کیے ہیں، نمائندگی فرمائی ہے اور انہوں نے اپنے خطابات کیے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس کا مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے، شعور بیداری پیدا کیا جائے، تاکہ جو ہمارے اندر قتل کی جو واردات آئے دن ہوتی جا رہی ہے، اس کے اسباب، ریزنز کیا ہے، اس کو تلاش کیا جائے اور اس کے ساتھ اس کا حل کیسے ہو۔ تو کئی تجاویز آئی ہیں، کئی اس میں قراردادیں اور تجاویز پیش کی گئی ہے، خصوصیت کے ساتھ یہ کہ سب سے پہلی بات کہ دین کی تعلیم، دینی تعلیم کو عام کیا جائے، اور ہماری نوجوان نسل میں، نوجوانوں میں، نئی نسل میں یہ بات کو عام کیا جائے کہ جتنا بڑا جرم قتل کرنے کا انڈین لا اور ہندوستانی قوانین میں ہے، اس سے بڑا گناہ اسلام میں شریعت مطہرہ نے، قرآن و سنت نے رکھا ہے۔ کہا گیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس گناہ کے بارے میں سوال ہوگا وہ ہے قتل کے بارے میں، تو لہٰذا سب سے پہلی بات یہ طے پائی ہے کہ نوجوانوں میں اور نئی نسل میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے، صبر و تحمل، رواداری اور ایک دوسرے سے محبت، امن اور اخوت کو عام کیا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک اس قسم کے وارداتوں کا رکنا مشکل یا محال نظر آئے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے حضرات جو باقاعدہ طور پر جو عادی قاتلین ہیں، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو اپنی دعوتوں میں نہ بلایا جائے، ان کو خاص پروٹوکول نہ دیا جائے، جس کی وجہ سے ان کی ہمتیں بڑھے گی اور نوجوان نئی نسل میں اس قسم کے کام کرنے کی طرف ترغیب پیدا ہوگی۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں، اور اس کے علاوہ یہ طے پایا کہ کالجز اور اسکولز میں خصوصاً پرنسپل سے یہ گزارش کی جائے گی کہ ہر مہینہ ہمیں ایک دن مقرر کر کے وقت دیں، تاکہ ہم آ کر کے نئی نسل میں قتل و غارت گری کے ساتھ ساتھ خاص طور پر ڈرگز، مختلف قسم کے جو ڈرگز لیے جا رہے ہیں اس پر، اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے چاروں حضرات، مولانا رضوان پاشا قادری صاحب، کاشف پاشا بندنوازی صاحب اور مولانا احمد غوری صاحب، ان حضرات اور عاجز کی جانب سے یہ طے پایا ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی یہ آغاز ہے،
ابھی یہ اسٹارٹ ہے, فرسٹ اسٹیپ تھا. انشاءاللہ العزیز آگے سود خوری پر اور ڈرگس پر اور فتنہ ارتداد, آج جو الحاد جس کو ہم کہا جا رہا ہے, ایتھیزم جو کہا جا رہا ہے, اس پر بھی انشاءاللہ العزیز وقفے کے ساتھ انشاءاللہ اس قسم کے پروگرامز رکھے جائیں گے. اور اس کے لیے عملی طور پر جو ہو سکتا ہے, خطباء کرام اور ائمہ سے بھی ہر جمعے کے خطبے کے بعد آخر میں ہم نے گزارش کی ہے کہ قتل اور غارت گری اور ڈرگس کے استعمال وغیرہ کے سدباب کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے, یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے, ملت کا ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا پڑے گا, تبھی جا کر کے یہ معاملات رک سکتے ہیں, جس میں خصوصیت کے ساتھ آفتاب خطابت حضرت العلامہ وقار پاشا صاحب قبلہ اور ضیاء ملت حضرت العلامہ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ اور ڈاکٹر شعیب صاحب اور حضرت شبر پاشا صاحب اور ڈاکٹر حسن حمومی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر سید رضوان پاشا قادری صاحب, ڈاکٹر سید احمد غوری صاحب اور مولانا کاشف پاشا صاحب اور دیگر علماء کرام کے, مشائخین کے اور زعماء کے, ڈاکٹرز کے, لائرز کے خطابات ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تمام لڑکیاں اس طرف راغب نہ ہو, اس کو سنبھالنے کی سب سے بڑی ذمہ داری کس کی ہوگی, علماء یا ماں باپ یا پھر قانون؟ دیکھیے کہ ان واقعات کو روکنے کے لیے سب سے پہلا کام ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا پیش کرے کہ اگر کوئی سامنے والا مخالفت کر رہا ہے تو اس کو صبر و تحمل کے ساتھ اس واقعے کو ڈیل کرے. ایسا نہیں اس کا تو کوئی نتیجے پر ڈائریکٹ پہنچنا, کسی کو قتل کر دینا نہیں ہو سکتا. تو ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو دینی بنائے, ساتھ ہی ساتھ اپنی بچوں کو, نونہالوں کو دین کی تعلیم دے. صرف بچوں کو ڈاکٹر انجینئر بنا دینا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ بھئی یہ معاملات کرنے کی وجہ سے اسلام میں اس کی کیا سزا ہے اور اس کے لیے کیا آگے جانے کے بعد, یہ تو دنیا کی سزائیں تو الگ ہے, آخرت میں جانے کے بعد بھی ان کے لیے بڑی دردناک عذاب لکھا ہوا ہے. اس طرح کہ آپ نے کہا کہ دیکھیے صاحب, اگر آپ تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں, برائی فوری طور پر عام ہوتی ہے سماج میں, اگر اچھائی اور نیکی لانا ہے تو اس کے لیے وقت لگے گا, وقت لگتا ہے اور وقت لگے گا. یقینی بات ہے اگر پائیدار کام ہوگا, اگر ایک قطرہ پانی اگر پتھر پر بھی گرتا ہے تو وہ سوراخ کر دیا کرتا ہے. تو آہستہ آغاز شروعات سے ہو انشاءاللہ العزیز, اس کو پھر جب عام ہونے لگے گی باتیں پھر انشاءاللہ اس کا سلسلہ دراز ہوگا. جیسا کہ دیکھا لوگ تو چونکہ یہ عنوان کے تحت نہیں ہے, مگر دیکھیے کہ عوام کی سہولت کی خاطر ہمارے اکابرین نے مختلف اوقات رکھے تاکہ کسی کا بھی جمعہ چھوٹنے سے نہ رہ جائے. اگر کوئی یہاں نہیں پڑھ سکا وہاں پڑھ سکتا ہے. روح کو سکون, ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع. ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں, سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں. حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد, ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو. دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ. پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں, دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے, سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں. مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر, مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر. AC روم اکوموڈیشن, ویزا, ٹکٹ, روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے, AC بس ٹرانسپورٹیشن, شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری, گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں, لانڈری سروس, زمزم, ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ, ڈائریکٹ فلائٹس. اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب. UK اسٹوڈنٹ ویزا, بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی. فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی. شب معراج, شب بارات, رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے. لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور, ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب. ایک ضروری اعلان, حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے, محدود نشستیں باقی ہیں. صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے. 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج. جلدی کریں, وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز. مین آفس بلا گوڑا بسائڈ مارول پیلس, سبحان کالونی, حیدرآباد. برانچ آفس بیگم پیٹ, اولڈ ایئرپورٹ روڈ, نیئر کمس ہاسپٹل. کرناٹکا برانچ آفس, فریزر ٹاؤن, بنگلور. آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں.